الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشفيع أمتنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم تمام حضرات 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 کرام سرکار خدیجہ برادر المسین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوم جھوم کر اپنی محبتوں کا اظہار کریں زبان خاموش نہ رہے محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے
گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں گے مکینے گنبدِ خضرا قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت نعرہ رسالت قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے اور قیامت تک نہ پھر اس کو جگائیں گے منکر نکیر اور قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر سے کو لحد میں بوجھ سے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے لحد میں بوجھ سے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر سے کو لحد میں بوجھ سے اپنا دکھائیں گے غم عشق نبی سے ہوگا
ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز و روانتوں کو اپنے مقدس معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اس رب جلیل کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ ماہ رمضان مبارک کی مقدس و معطر طیب و طاہر گھڑیاں آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہی ہیں اور یہ برکتوں والا، یہ عظمتوں والا، یہ رفعتوں والا مہینہ، اس میں بے شمار اسلام کے جو ہیں وہ واقعات پذیر ہوئے ہیں۔ 17 رمضان المبارک یوم فرقان غزوہ بدر کا معاملہ ہے اور 18 رمضان سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہے اور اسی طرح 19 رمضان مبارک حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے اور 20 رمضان آج سے 1400 صدیاں پہلے 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کا واقعہ پذیر ہوا۔ وہ لازوال واقعہ کہ جس نے امت مسلمہ کی ساری جو ہے وہ امت مسلمہ کو ایک نیا روشن اسلام دیا اور اسلام کی تابناکیاں ان پر عیاں کر دی۔ گویا کہ اللہ کے محبوب نے وہ کمال کر دیا جو آج تک دنیا میں کوئی کمال نہیں کر سکتا۔ فتح مکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا جسے حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں کہ کفار بھی اور مسلمان بھی دونوں اس معاہدے کے پابند رہیں گے، نہ مسلمان کفار کے معاہدے میں چھیڑ چھاڑ کریں گے اور نہ ہی کفار مسلمانوں کے معاہدے میں چھیڑ چھاڑ کریں گے، اور جو قبیلے چھوٹے قبیلے اتحادی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ تھے ان کو کفار تنگ نہیں کر سکتے اور جو کفار کے ساتھ تھے ان کو مسلمان تنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی معاہدے کے اندر یہ تھا کہ یہ چھوٹے قبیلے جب چاہیں، اگر مسلمان چاہیں تو وہ کفار کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں، اگر کفار کے چھوٹے قبیلے چاہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے مل سکتے ہیں۔ اسی دوران یہ تھا کہ کوئی جنگ بندی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرے گا، ہر طرف امن امان تھا، لیکن کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست ہو نہیں سکتے۔ قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو ہزارہ، قبیلہ بنو ہزارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور قبیلہ بنو بکر کفار کی طرف تھا، اور قبیلہ بنو بکر کا ایک آدمی مکے کے بازار کے اندر کھڑا ہو کر نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے لگا تو بنو ہزارہ کے ایک قبیلے نے، اس شخص نے اس کو منع فرمایا کہ ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم سرکار کے ماننے والے ہیں تو ہمارے سامنے سرکار کی ذات برکات کے اوپر جو ہے لعن طعن نہ کر، آپ کی ذات کی مبارک کے اوپر جو ہے وہ طعن و تشنیع نہ کر۔ اسی دوران ان کے درمیان میں بحث ہوئی تو بنو بکر کے قبیلے کے آدمی نے ڈنڈا مار کر بنو ہزارہ کے قبیلے کے آدمی کا سر پھوڑ دیا۔ بنو ہزارہ کا بندہ اپنے قبیلے میں واپس گیا اور جا کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ کفار نے یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے اور عامر بن نامی ایک آدمی جو ہے وہ 40 بندوں کا وفد لے کر سرکار دو عالم کے پاس چلا گیا۔
سرکار مدینہ میں موجود ہے، اور جب وفد گیا راتوں رات کفار نے اس قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے 30 بندے مار دیے۔ جب بندے مارے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود ہیں۔ 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار وضو فرما رہے ہیں، وضو فرماتے فرماتے سرکار نے فرمایا لبیکا ونصرتک لبیکا ونصرتک۔ جب 3 دفعہ سرکار نے فرمایا لبیکا ونصرتک، اور حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے محبوب آپ وضو کر چکے ہو، وضو کے دوران آپ نے 3 مرتبہ پکارا لبیک ونصرتک، معاملہ کیا ہے؟ آقا کریم کی آنکھیں نم ہیں، سرکار رو رہے ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، اور حضرت ام سلمہ کو کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر بڑا ہیبت ناک واقعہ پیش آیا ہے، اور مکہ کے اندر ایک آدمی مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے محمد عربی ہماری مدد فرما۔ میں نے کہا لبیک، تیری دعا کو سن لیا گیا ہے، ونصرتک، اور تیری مدد بھی کر دی گئی ہے۔ آج 8 ہجری کا وہ معاملہ ہے، بندہ مکے کے اندر موجود ہے، 600 کلومیٹر کا مسافت کے اوپر مدینہ موجود ہے، سرکار مدینے کے اندر اپنے غلام کی آواز کو سن رہے ہیں، اور آواز سن کر اس کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ تیری صدا کو بھی میں نے سن لیا، تیری مدد کا بھی میں نے کہہ لیا۔ آج 1400 سال گزر گئے، لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ لبیک کہنا یا سرکار کو پکارنا شرک ہے؟ ارے اگر سرکار کو پکارنا شرک ہوتا تو آج مدینے میں آج لوگ جو ہے وہ مدینے کے اندر دار و قطار جا کر اپنی اوزاریاں نہ بیان کرتے، آج لوگ مدینے میں جا کر سرکار کو اپنا حال دل نہ سناتے۔ ارے سرکار کو پکارنا تب بھی جائز تھا، سرکار کو پکارنا اب بھی جائز ہے۔ جب وہ وفد پہنچا، وفد نے آ کر اپنی احوال بیان کیا، سرکار نے فرمایا اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب بدلہ لیا جائے گا۔ ادھر جب کفار کو پتا چلا کہ ہم نے معاملے کو خراب کر دیا ہے، ہم نے حدیبیہ کے معاملے کو خراب کر دیا ہے، ہم نے عہد شکنی کر دی ہے، اب ہم سے مسلمان بدلہ لیں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس کفار نے ابو سفیان کو بھیجا، ابو سفیان کو اس لیے بھیجا کہ ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ سرکار کی زوجہ مطہرہ ہے، اور ابو سفیان نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کر مدینے میں دیکھو کہ معاملہ کیا ہے، مسلمان کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ ابو سفیان مکے سے مدینے آئے، آ کر سرکار کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اجازت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، صلہ رحمی کی انتہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کر اپنی بیٹی سے ملو۔ اب باپ جو ہے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتا ہے اور جا کر پکارتا ہے بیٹی میں تیرے گھر آیا ہوں۔ اب ابو سفیان اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، حال احوال پوچھتا ہے، ام حبیبہ بھی سرسری جواب دیتی ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی مجھ سے ناراض ہو، مجھے بیٹھنے نہیں دو گی۔ ابو سفیان ایک چارپائی پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بستر پڑا ہوتا ہے، ابو سفیان اس بسترے کے اوپر بیٹھنے لگتا ہے۔ ام حبیبہ یکا یک اس بسترے کو لپیٹتی ہیں، چارپائی کو سنبھال دیتی ہیں، جگہ خالی کر دیتی ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے حبیبہ میں تیرا باپ ہوں، اور باپ جب آئے تو بیٹیاں گھروں کو سجاتی ہیں، ان کے لیے بسترے بچاتی ہیں، اور تو نے میرے لیے بسترا بھی اٹھا دیا۔ ام حبیبہ نے کہا ابا جان آپ ضرور میرے ابا ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ نجس ہے، وہ پلید ہے، اور یہ بسترا سید المطہرین کا ہے۔ تو پلید ہے اور یہ بسترا سید المطہرین کا ہے، یہ اس پاک نبی کا بسترا ہے جہاں پر فرشتے سلامیاں کرتے ہیں، یہ اس پاک نبی کا بسترا ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس
بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ابو سفیان غصے میں باہر چلے جاتے ہیں اور جا کر ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں سفارش کرو، سرکار ہم پر جنگ مسلط نہ کریں، ہم پر جنگ نہ لڑیں۔ ابو بکر کہتے ہیں قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ سرکار دو عالم کو مشورہ دے، سرکار دو عالم سے سفارش کرے۔ قصہ مختصر جنگ ہو جاتی ہے، سرکار نہ کوئی کسی پر خون ریزی کا الزام آتا ہے، نہ کوئی تلوار چلتی ہے، نہ کسی کا بازو کٹتا ہے، نہ کوئی خون کا ایک قطرہ گرتا ہے۔ اللہ کا محبوب مکہ کو فتح کر کے فاتح مکہ بن کے مکہ کے اندر چلا جاتا ہے، اور اب وہ لوگ جو کفار تھے، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ اب مسلمان فاتح ہو گئے ہیں، اللہ کا نبی یہاں پر آ گیا ہے، مکہ ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے، اب وہ ہم سے گن گن کر بدلے لیں گے، اب وہ ہم کو قتل کر دیں گے، آج ہم کو ماریں گے۔ سرکار نے سارے کفار کو اکٹھا کیا اور کہا جو سرکار کی امان میں آ گیا وہ امن پا گیا، اور سرکار نے کہا میں آج عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب سرکار نے فرمایا اینا بلال، آج وفا کا دن ہے، بلال کہاں ہے؟ نہ ابو بکر کو پکارا، نہ عمر فاروق کو پکارا، نہ عثمان غنی کو پکارا، نہ حیدر کرار کو پکارا، کہا اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال سب سے آخر میں کھڑا ہے، اور آ کر سرکار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلال ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، رب کی کبریائی کا اعلان کر۔ کسی نے سرکار کے کان میں کہا آج ہم مسلمان فاتح ہو گئے ہیں، مکہ ہمارے کنٹرول میں ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن بلال کے دشمن زیادہ ہیں، سرکار بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ نہ چڑھائیے۔ سرکار کے کان میں سرگوشی کی حکمت کا معاملہ تھا۔ سرکار نے جلال کے اندر کہا کہ جب مکے کے گرم بازاروں کے اندر بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، احد احد اور محمد محمد کی صدائیں بلال لگاتا تھا، جب اس کے جسم پر گرم پتھر رکھے جاتے تھے، اس کو گرم ریت پر اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے گلیوں کے اندر گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، تب احد احمد کی صدا بلال لگاتا تھا۔ آج وقت کا تقاضا یہ ہے، آج وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میرے لیے تکلیفیں برداشت کرتا رہا ہے، آج محمد عربی ان ساری تکلیفوں کا صلہ اسے دینا چاہتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے، سارے دکھوں کا مداوع ہو۔ حضرت بلال نے عرض کی ساری زندگی میں آپ کے چہرہ اطہر کی طرف دیکھ کر اذان دیتا ہوں، آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھوں گا، چھت کے اوپر بلند ہو جاؤں گا، میرا منہ بھی اونچا ہو جائے گا، آج خانہ کعبہ کو نیچے آ جائے گا، بلال اوپر ہو جائے گا، اذان دیتے ہوئے چہرہ کس طرف کرنا ہے، اذان دیتے ہوئے میں اپنا رخ کس طرف کروں؟ سرکار نے فرمایا بلال آج اذان کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر دے اور منہ میری طرف کر لے، کیونکہ اگر وہ مسلمانوں کا کعبہ ہے تو میں کعبے کا منہ میری طرف کر لے، وہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، میں اس کعبے کا کعبہ ہوں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سرکار نے حضرت بلال نے اذان دی، خانہ کعبہ بند ہے، سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ وہ انسان ہے کہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی تھی۔ خانہ کعبہ کو جب سرکار نے کہا کہ عثمان جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا عثمان خانہ کعبہ کی چابی دے، میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے، میں آپ کو خانہ کعبہ کی چابی دے نہیں سکتا۔ اب عثمان کہیں چھپا ہوا ہے، آج مسلمان قابض ہو گئے ہیں، مسلمان فاتح ہو گئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے، اب عثمان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، جب سرکار کے سامنے کھڑا ہے، کانپ رہا ہے، اور کانپتے
رابطے عرض کرتا ہے مجھ سے پرانے دور میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ کے حبیب مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ سہا کا بہ کر، وہ احساس کرنے والا، وہ درد دل رکھنے والا درد یتیم مسکرا کر کہتا ہے عثمان کیوں کانپ رہا ہے، عثمان کس چیز کا ڈر ہے تجھے؟ عثمان کہتا ہے میں نے آپ کو فلاں چابی نہیں دی تھی، آج اس کا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، آج میرا سر دم سے جدا کیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا عثمان کعبے کی چابی دے۔ عثمان نے خانہ کعبہ کی چابی سرکار کو عطا کر دی اور سرکار نے خانہ کعبہ کی چابی کو کھولا، اندر سے سارے بتوں کو توڑ کر باہر نکال دیا، خانہ کعبہ کو پاک اور طیب و طاہر کر دیا، بتوں سے پاک اور صاف کر دیا، اور بعد میں اعلان فرمایا عثمان ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، ہر کام رہا ہے، ابھی حکم آئے گا عثمان کی گردن اڑا دو، ابھی حکم آئے گا عثمان بن طلحہ کا سر تن سے جدا کر دو، لیکن یکا یک کاشانہ رحمت سے وہ سرکار دو عالم نکلے اور مسکرا کر کہا عثمان بن طلحہ آ جا اور آ کر یہ خانہ کعبہ کی چابی لے لے، یہ خانہ کعبہ کی چابی میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے ڈر کر چابی کو پکڑتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب، اے رسول اللہ، اے لوگوں کے دلوں کے حال جاننے والے رسول، مجھے چابی پھر بھی عطا کر رہا ہے، میں نے تو تیرے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے کفر کے دور کے اندر بڑی حماقتیں کی ہیں، بڑے کفریہ کلمات ادا کیے ہیں، پھر بھی مجھے نوازا جا رہا ہے، پھر بھی مجھ پر کرم کیا جا رہا ہے، میرے سارے قصور معاف کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عثمان وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد عربی کا کردار، وہ وقت تیرا تھا، وہ وقت تیرا تھا، وہ کردار تیرا تھا، آج وقت محمد عربی کا ہے، آج کردار محمد عربی کا ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد عربی کا کردار ہے۔ محمد عربی وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کے رستے مانگتا ہے، محمد عربی وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو راز جانتا ہے، محمد عربی وہ ہے جو لوگوں کو دلوں سے معاف کرنا جانتا ہے، محمد عربی وہ ہے اگر کوئی اس کے راستے میں کانٹے بچھائے تو وہ اس کے راستے میں ہار اور پھول بچھانا جانتا ہے۔ اور جب کافروں کو قید کر دیا گیا اور قید کر کے جب ان کو باندھ دیا گیا، ان کی رسیوں کو حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت بلال نے کس کے باندھ دیا، جب رات ہوئی وہ درد سے کرانے لگے، کاشانہ محبوب سے محبوب باہر نکلے، حضرت حارثہ کہتی ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، میرے دل میں کبھی خوف نہیں آیا، میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے۔ حضرت حارثہ جب نکلے آقا کریم پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، آقا کریم کو جب حضرت حارثہ نے دیکھا عرض کی یا رسول اللہ طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے، طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو بلاؤ، عثمان غنی کو بلاؤ، عمر بن خطاب کو بلاؤ، حیدر کرار کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ اور ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ جب یہ درد سے کراتے ہیں محمد عربی کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ حارثہ کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں میں بھی رو پڑا، ارے کتنا غم گسار نبی ہے، کتنا لجپال نبی ہے، کتنا رحمت للعالمین والا نبی ہے۔ وہ بندے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کے اوپر گندی گوجڑیاں رکھی، آپ کے رستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا اور آپ کو بھاگ بھاگ کر پتھر مارے، لیکن آج فاتح ہے، آج وقت کا بادشاہ ہے، لیکن کسی سے بدلہ نہیں لے رہا، سب کو معافیاں دے رہا ہے۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں میں کردار محمد عربی دیکھ کے کردار محمد عربی دیکھ کے رو پڑا۔ سرکار کا کردار وہ کردار ہے، وہ لجپال نبی ہے کہ جو دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے، جو اپنوں کو بھی معاف کرتا ہے، جو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، جو
لوگ سرکار کو تنگ کرتے تھے، آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، سرکار پہ ظلم کر رہے تھے، آپ معافیاں عطا کر رہے ہیں۔ وہ لجپال نبی، وہ کریم آقا اتنا سخی، اتنا لجپال ہے کہ کوئی دل سے ان سے پکارے تو وہ لبیک و نصرت کی صدا لگا، سبحان اللہ، دل سے اسے پکارے تو گنبد خضرا آج بھی دور نہیں ہے، گنبد خضرا آج بھی سامنے موجود ہے، آج کوئی پکارنے والا نہیں ہے، آج ہماری زبانوں کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر وہ سکون نہیں ہے، آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہم دنیا کی ساری لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہمیں یاد نہیں ہے تو فقط رب کا فرمان یاد نہیں ہے، آج ہمیں یاد نہیں ہے تو محمد عربی کی زبان یاد نہیں ہے، آپ کے فرمان یاد نہیں ہے، آپ کی احکامات یاد نہیں ہے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، اس رب کو راضی کر لو، اس رب سے سچی اور پکی توبہ کر لو، اس رب کے بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کر لو تاکہ وہ رب تمہیں معافیاں عطا کر دے اور محمد عربی تمہاری صداؤں پر لبیک ہے۔ آج بھی اس رب سے سچی اور پکی معافی مانگ لو، وہ رب تمہیں معاف کر دے گا، وہ رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تمہارے دامن کم پڑ جائیں گے، اس کے کرم کی انتہا کر دیں گے۔ اور آج 20 رمضان مبارک ہے، آج لوگ اعتکاف کریں گے اور دن نے کہا کہ میری فضیلت زیادہ ہے، رات نے کہا میری فضیلت زیادہ ہے، رات نے کہا میری فضیلت زیادہ ہے، دن نے پوچھا کیسے، رات نے پوچھا کیسے تیری فضیلت زیادہ ہے دن سے، دن نے کہا فجر، ظہر اور عصر 3 نمازیں میرے اندر آتی ہیں، رات نے کہا کوئی بات نہیں، مغرب اور عشاء میرے اندر آتی ہے، دن نے کہا روزہ میرے اندر آتا ہے، رات نے کہا کوئی بات نہیں، روزہ تیرے اندر آتا ہے تو کیا ہوگا؟ بندہ مومن جب رات کو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دن اللہ کے نور سے جگمگا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لوگ، ہزاروں لوگ راتوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہزاروں دل جگمگاتے ہیں، میں افضل ہوں۔ دن نے کہا لوگ میرے اندر قرآن پڑھتے ہیں، رات نے کہا میرے اندر بھی قرآن پڑھتے ہیں، دن نے کہا اور کوئی بات نہیں، کوئی ٹھوس دلیل دے، رات نے کہا اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ کہ رات کو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تہجد ادا کی جاتی ہے، دن نے کہا کوئی بات نہیں، دن میں بھی لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، رات نے کہا سارے کے سارے ثبوت ایک طرف، مجھ میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 سالوں سے بہتر ہے، رات نے کہا میری فضیلت زیادہ ہے، میرے اندر ایک ایسی رات آتی ہے کہ وہ رات جو ہے 1000 سالوں سے بہتر ہے، اس رات کے اندر اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ برجمان ہو جاتا ہے، کوئی معافیاں مانگے تو اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ تاک راتیں شروع ہونے والی ہیں، ان تاک راتوں کے اندر اللہ کو راضی کرو، لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، اعتکاف بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ درنا مار لینا، ایک جگہ کو قرار پکڑ لینا، وہ درنا اور قرار کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دینا، اس طرح پیش کر دینا کہ اللہ اس بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ جو بندہ اعتکاف کرے اس کو چاہیے کہ حد الامکان گفتگو جو ہے وہ نہ کرے، کوئی غیر ضروری باتیں جو ہے وہ نہ کرے، خاموشی اختیار کرے، اللہ کا ذکر کرے، مصطفیٰ کریم کے اوپر درود پڑھے اور اعتکاف کو اعتکاف سمجھے۔ اعتکاف کوئی عام چیز نہیں ہے، اعتکاف اللہ کے گھر میں قرار پکڑنا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں 10 روز کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف اس کا ہو گیا، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے ذمہ ہے یہ۔ اور ایک استحباب مستحب کہ جب بھی وضو کر کے مسجد کے اندر آئیں، وضو کرنے کے بعد نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیں، آپ مستحب اعتکاف کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایک ہے سنت اعتکاف جو 20 رمضان کو آخری عشرہ کے اندر کیا جاتا ہے، وہ سنت اعتکاف سنن الکفایہ ہے۔ اگر بستی کا ایک بندہ
بھی اعتکاف کر لے تو ساری بستی اس سے بری ذمہ ہو جاتی ہے. اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہ کرے تو ساری بستی کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اس کے اوپر عذاب رہتا ہے, اللہ کی رحمتیں نہیں برستی. کہ یہ کیسی بستی ہے جہاں پر اللہ کی مسجد کو آباد نہیں کیا گیا, بندہ اعتکاف نہیں بیٹھا. تو اعتکاف جب بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر جو جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہیں. جیسے بندہ احرام باندھتا ہے نا, احرام باندھنے کے بعد وہ بال نہیں کٹوا سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا. یہ جائز چیزیں ہیں, بال کاٹنا جائز ہے, ناخن کاٹنا جائز ہے, لیکن حالت احرام میں ایسا وہ نہیں کر سکتا. اس لیے اعتکاف کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دینا ہے. جیسے خود کو بیچ دیا, خریدار وہ مالک ہے اور بکنے والا وہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سجدہ رجیاں کرے گا, جو اس کی بارگاہ میں ذکر و تحلیل کرے گا, جو اس کی بارگاہ میں اپنی اوزاریاں بیان کرے گا, اور 10 دنوں کا اعتکاف کر کے اس رب کو ایسے راضی کرے گا کہ جیسے راضی کرنے کا حق ہے. جب وہ اس کو راضی کرے گا بقول میاں صاحب کی زبان وہ ایسے راضی کرے. میاں صاحب کہتے ہیں نا, در تیرے میں اڑیاں کرساں تے جویں بار آیا ایک نے کی جئی میں ضد کر بیٹھا, آقا میں نہیں خواہ بندہ ایک حال میں رب کی بارگاہ میں بیٹھ جائے کہ رب کو راضی کرتا رہے, ہر اس کی عبادت میں مگن رہے, اس کو ایسے راضی کرے جیسے راضی کرنے کا حق ہے. اور کمال کی اس بلندی پر پہنچ جائے کہ جب اعتکاف ختم ہو تو بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو. سبحان اللہ. وہ کامل حج اور 2 کامل عمروں کا ثواب ہے جو بندہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ, پوری عقیدت کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں خود کو بیچ کر اعتکاف کرتا ہے, اعتکاف قرار پکڑ دیتا ہے اور خود کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ اب میں ہوں اور تو ہے. اے مالک, میں نے جتنی غلطیاں کی ہیں, میں جتنا برا ہوں, میرے سارے کے سارے اوقات معاف کر دے, میری ساری بدیاں معاف کر دے, میرے سارے گناہ معاف کر دے, اور مجھ کو ایسا پاک اور صاف کر دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں تو مجھے پسند. سبحان اللہ. کمال اوج ہے, بہت عظمت والا کام ہے, بڑی رفت والا کام ہے. دعا ہے اس رب جلیل کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہم سب کو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ ریزیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رب کو اس حال میں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رب کو ایسے راضی کر لیں کہ رب ہمیں اس طرح معاف کر دے کہ ہم اس کے بندے ہیں, اور وہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں اس طرح سمیٹ لے کہ جیسے بندہ دنیا میں ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ پاک ہمیں بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.